ریاست کرناٹکا میں مختلف مقامات پر یوم آزادی کا پرچم لہرایا گیا۔ اسی طرح شہر کے فیلکن انسٹیٹیوشنز میں ایک انوکھے اجلاس کا اہتمام کیا گیا، جہاں طلباء نے مجاہدین آزادی کے لباس پہنے اور ان کے کردار ادا کیے۔ مہمانان خصوصی مقامی ایم ایل اے رضوان ارشد، ریٹائرڈ ایئر فورس گروپ کیپٹن ای آر راجپن، ڈاکٹر سوم شیکھرپا نے فیلکن ای ٹیکنو اسکول کے جشن آزادی میں شرکت کی۔ نہایت خوشی کا اظہار کیا کہ انہوں نے معصوم بچوں کے ساتھ یوم آزادی منایا۔ اس موقع پر مہمانان خصوصی نے کہا کہ بھارت میں آزادی کو ختم کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، لہذا سبھی بھارتیوں کو ملک کی آزادی کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ سب کی آزادی ہو، نہ صرف کتابوں میں بلکہ آزادی صحیح معنی میں ہو۔ تو اس آزادی کو روکنے کے لیے، اس آزادی کو کیا بول سکتے ہیں، اس کو توڑ مروڑ کر لوگوں کے سامنے جو لایا جا رہا ہے، اس کے خلاف ہم آواز اٹھانا ضروری ہو گیا ہے۔ اور جو آزادی ہمیں اس وقت ملی، تو آج ہندوستان کے لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج، بہت بڑا سوال ہے، کیا ہمارے آبا و اجداد نے جس آزادی کو انہوں نے سوچا ہوگا کہ کس طریقے کی آزادی ہونی چاہیے، جو خواب ان کا تھا، کیا وہ آزادی ہمارے پاس آج ہے؟ کیا چند لوگ اپنا ہٹلرانہ انداز لے کر جو آ جاتے ہیں اقتدار میں، وہ اس آزادی کو روکنا چاہتے ہیں، اس آزادی کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ تو اگر ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو ہمارے سامنے آج دکھ رہی ہے، تو پھر سے ایک آزادی کے لیے کھڑے ہو کر آزاد آواز بلند کرنا ہم سب کا فرض ہو جاتا ہے، تو ہمیں کرنا بھی ضروری ہے۔ India's journey in the last 76 years has been tumultuous but yet successful. In the 76 years of our existence, India has transformed into a great nation and can now be counted among the best of the nations in the world. Today, with an economy of 3.74, which is the third largest in terms of purchasing power parity, and the fifth in terms of nominal value, is a growing and a powerful nation. India's capability in the field of IT, space, engineering, etc. are revered and respected as one of the best in the world. We must thank and also be grateful to all those freedom fighters who fought for 90 years relentlessly to give us this freedom. And we owe a great deal of gratitude to those people who sacrificed their lives and their luxuries, everything to win us freedom. I felt so happy. They made a presentation of 300 unsung heroes, those who contributed and sacrificed their life to get us the freedom. And this work is very important to tell the history of freedom fighters to our younger generation. As Ambedkar very famously said, those who do not know the history, they cannot make history. To make a history, you have to know the history. So this history of freedom fighters and independence, getting independence, should be known by the younger generation, so that our younger generation may get inspired by these luminaries of freedom fighters and contribute to build the nation. So I am very happy to involve in this celebration. I pay my homage to all the unsung heroes of this independence movement, and I salute this institution for their effort, students and teachers. اس موقع پر ادارے کے ڈائریکٹر عبد السبحان نے کہا کہ بھارت میں فرقہ پرست وفستائی طاقتوں کے ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ایجنڈے کو ناکام کر کے ملک میں بھائی چارے کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے، اور اس کے لیے سبھی کو متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔ بچوں نے
ان قربانیوں کو یاد کیا, ان شہادتوں کو یاد کیا جو ہندوستان کے جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے, انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جو بھی سیکریفائسز کیے ہیں, الگ الگ طریقے سے بچوں نے اس کو انیکٹ کیا, اس کو رول پلے کے طور پہ اس کو نبھایا. پھر بعد میں ہم نے ایک گیلری بھی رکھی تاکہ بچوں کے لیے ایک ڈیٹیل سٹوریز رہے اپنے فریڈم فائٹرز کی, کیونکہ یہ آزادی ہم کو تو میراث میں ملی ہے, ہم کو وراثت میں ملی ہے, ہم کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. لیکن اس کو آزاد, ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جو ہمارے ہندوستان کے فاؤنڈنگ فادرز ہیں, انہوں نے جو سیکریفائسز کیے ہیں, جب تک ہمارے بچوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا وہ اپنی آزادی کی ویلیو نہیں رکھیں گے. آج ہندوستان بہت کٹھن وقت سے گزر رہا ہے, بہت مشکل ترین وقت سے گزر رہا ہے. پھر سے ہم کو اپنی وہ بیسک رائٹس جس کے لیے ہم نے آزادی کی جنگ لڑی تھی, جس کو کانسٹیٹیوشن کے اندر کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے طور پہ لیا گیا ہے, جس میں پریامبل کے اندر بہت کلیئر مینشن کیا گیا ہے, یہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں. آج ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ڈینجر میں ہیں. پھر سے ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ کیسے ہم پھر ایک اور جنگ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ پورے اپن ہے, ایک ہم تمام ایک ہے, لیکن آپس میں ایک جدوجہد کرنا ہے. وہ پرانی خواہش جس کو پنڈت جواہر لال نہرو نے, ابوالکلام آزاد نے, ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے, سبھاش چندر بوس نے, اس کے علاوہ گاندھی جی نے, کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایک خواب دیکھا تھا ہندوستان کا. اس خواب کی تعبیر کے لیے, اس خواب کو پورا کرنے کے لیے پھر سے ہم کو ہندوستان کے اندر وہ محبت کے, وہ بھائی چارگی کا ماحول پیدا کرنا ہے. وہ کوششیں جو ڈیوائسو فورسز کوششیں کر رہے ہیں کہ ہندوستان کو پھر سے بانٹا جائے. جو انگریز کیا کرتے تھے, ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو فارمولا تھا, پھر سے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کو پھر سے ایک ہونا ہے, جو گاندھی جی نے کیا تھا, ستیہ گرہ کے تھرو گاندھی جی نے کیا, نان کوآپریشن کے تھرو گاندھی جی نے کیا تھا, کوئٹ انڈیا موومنٹ کے تھرو گاندھی جی نے کیا تھا, پورے ہندوستان کو جوڑا تھا. پھر سے ہم کو ہندوستان کو جوڑنا ہے, پھر بھارت کو جوڑنا ہے, پھر ہندوستان کو آگے لے جانا ہے, پھر یہ ساری دنیا کی سب سے بڑی پاور بنانا ہے. ETV بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق چپار.